الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان قال النبي صلى الله عليه وسلم الصوم لي وأنا أجزي به صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين۔ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو رمضان المبارک کا جمعۃ الوداع پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو رمضان المبارک کا مبارک مہینہ عطا فرمایا تھا تاکہ ہم اور آپ اللہ کی عبادت کر کے اپنے آپ کو راضی کر لیں، اللہ کی مرضی کے مطابق رمضان کے دن اور رات گزار کر اللہ کے نیک بندوں میں شمار ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان اس لیے ہمیں دیا تھا تاکہ ہم اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کا جو ہم نے 11 مہینے میں کیے تھے اس کا اقرار کر کے اور سچے دل سے توبہ کر کے اللہ کے محبوب بندوں میں بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان اس لیے ہمیں عطا فرمایا تھا کہ ہم ایمان والوں کو جن کو اللہ تعالیٰ نے کچھ حیثیت عطا فرمائی ہے دنیا کے اعتبار سے، اللہ تعالیٰ نے انہیں مال و دولت سے نوازا ہے تاکہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر کے سبھی لوگوں میں اپنے آپ کو شمار کریں۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان اس لیے ہمیں عطا فرمایا تھا کہ ہم اور آپ جسمانی اعتبار سے بھوک اور پیاس کو برداشت کر کے اور روحانی اعتبار سے روزہ رکھ کر اپنے جسم کو اور اپنے روح کو طاقت کریں، اپنے روح کو مضبوط کریں۔ جسمانی عبادت نماز، جسمانی عبادت سنت و نوافل، جسمانی عبادت تراویح اور روحانی عبادت قرآن کی تلاوت، اللہ کا ذکر اور روزہ، یہ وہ عبادات ہیں جس کے ذریعے سے ہم اور آپ اللہ کے قریب سے قریب تر ہو سکتے ہیں۔ اس لیے رمضان آیا تھا کہ ہم اور آپ اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزار کر اللہ کو راضی کر لیں اور اپنے حق میں جنت کے فیصلے کروا لیں۔ اس لیے رمضان ہماری زندگی میں آیا تھا کہ ہم اللہ سے اتنا مانگیں کہ اللہ ہم سے خوش ہو جائے۔ یہ انسان ہے دنیا کے جس سے آپ اگر 2-3 بار اپنی بات اس کے سامنے رکھیں اور 2 بار 3 بار 4 بار آپ اس سے کہیں کہ وہ آپ کی مدد کرے تو وہ 4تھی بار آپ کی مدد کرنے سے انکار کر دے۔ لیکن اللہ کی وہ ذات ہے، اللہ وہ ذات اقدس ہے جس سے جتنا زیادہ مانگا جائے اتنا زیادہ اللہ خوش ہوتے ہیں۔ اور علماء کرام نے لکھا ہے کہ بندہ اللہ سے خوب مانگے اور بعض اوقات بندہ اللہ سے ڈیمانڈ کرے کہ مجھے یہ چیز چاہیے۔ جیسے اولاد اپنے ماں باپ کے سامنے ڈیمانڈ کرتی ہے
کہ مجھے یہ چیزیں چاہیے اور ماں باپ اسے وہ چیز دلاتے ہیں. بندے اور اللہ کا تعلق بھی ایسا ہونا چاہیے. اللہ سے بندہ اپنی بات اللہ کے سامنے ڈیمانڈ کے طور پر رکھے کہ اللہ آپ کے سوا کون ہے جو میری مدد کر سکتا ہے, آپ کے سوا کون ہے جو میری ضروریات پوری کر سکتا ہے, آپ میری مدد کریں, مجھے یہ چیز چاہیے, میرے لیے آسان کر دیں یہ چیز چاہنا. شرط اتنی ہے کہ اخلاص سے مانگا جائے, شرط اتنی ہے دل سے مانگا جائے, شرط اتنی ہے حرام چیزوں سے بچتے ہوئے اللہ کے سامنے اپنی بات رکھیں, شرط اتنی ہے گناہ سے بچتے ہوئے اپنی بات اللہ کے سامنے رکھیں, تب اللہ کے ہاں قابل قبول ہوگا. ایک طرف ہم گناہگار ہیں, دوسری طرف حرام میں ہماری زندگی ہے, پھر ہم اللہ سے اپنی بات کہیں گے تو ہماری بات اللہ تک نہیں پہنچے گی. اللہ تک پہنچنے کے لیے ہمارا دل صاف ہونا چاہیے, ہماری ایمان کی کوالٹی مضبوط ہونی چاہیے. اللہ کی عبادت جو فرض اللہ نے ہم پر, آپ پر, مسلمانوں پر, اہل ایمان پر, مردوں اور عورتوں پر کیا ہے, اس فرض کو پورا کرتے ہوئے اگر ہم اللہ کے سامنے ڈیمانڈ رکھتے ہیں, اللہ ہماری ہر ڈیمانڈ کو پوری کریں گے. اس زمانے میں بھی پوری کرے, آج بھی پوری کرنے پر طاقت رکھتا ہے. جب بھی جو انسان جس حالت میں اللہ سے مانگے گا اللہ اسے دیں گے. شرط اتنی ہے کہ اس کا ایمان اللہ پر 100% مضبوط ہونا چاہیے. اسے یقین ہونا چاہیے کہ اللہ کے علاوہ میری ضروریات کوئی پوری نہیں کر سکتا, اللہ کے علاوہ میری مدد کوئی نہیں کر سکتا, اللہ کے علاوہ میری بات کوئی نہیں کر سکتا. اگر آپ الجھن میں ہیں, آپ پریشانی میں ہیں, آپ بیماری میں ہیں, آپ مصیبت میں ہیں, آپ کے اوپر مصیبت آ چکی ہے, آپ حادثے میں پھنس گئے ہیں, ایسے وقت میں بھی اگر آپ اللہ کہہ کر کے پکارتے ہیں تو اللہ کو آپ مدد کرتا ہوا پائیں گے. اللہ کی مدد اپنی نظروں سے دیکھتے ہوئے پائیں گے, اللہ کی مدد آپ پر ہوگی. حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے ہاتھ اور پیر باندھ دیا, ہاتھ بھی باندھ دیے, پیر بھی باندھ دیے, اور 11 بھائیوں نے مل کر حضرت یوسف علیہ السلام کو 70 فٹ کنویں میں, اس کے کنویں کے اوپر لے جا کر پھینک دیا. حضرت یوسف علیہ السلام خود اللہ کے نبی ہیں, بچپن میں ہیں, ابھی 8 9 10 سال 11 کی عمر ہے آپ کی, حضرت یوسف علیہ السلام کی, اور باپ بھی نبی ہیں, دادا بھی نبی ہیں, مطلب خاندان سے نبوت کا سلسلہ چل رہا ہے. اور 11 بھائیوں نے آپ کے ساتھ دشمنی کی. پتہ چلا قرآن کہتا ہے 12واں پارہ سورہ یوسف جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا نبی کے بیٹوں نے اپنے بھائیوں کے ساتھ دشمنی کی, اپنے بھائیوں کو جان سے مارنے کی کوشش کی, اور کوشش کیا حد سے پار ہو گئے. پتہ چلا دنیا کے اندر بھی ایک بھائی, سگا بھائی کا دشمن ہو سکتا ہے. سگا بھائی کو نقصان پہنچا سکتا ہے, سگا بھائی کو مار سکتا ہے, سگا بھائی اس کا مالی نقصان کر سکتا ہے, سگا بھائی اپنے بھائی کی بے عزتی کر سکتا ہے. یہ قرآن کا پیغام ہے جو ہزاروں سال پہلے اللہ تعالیٰ نے بتایا اور دکھلایا. جب سورہ یوسف آپ پڑھیں گے تو پتہ چلے گا حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے ہاتھ باندھ دیا, پیر باندھ دیے اور کنویں کے اندر ڈال دیا. اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے میرے نبی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, میرے نبی کا ہاتھ پیر باندھا گیا ہے. اللہ آسمانوں سے سب کچھ دیکھ رہا ہے کہ اور حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائیوں نے حضرت یوسف کو اٹھا کر کنویں میں پھینک دیا. 70 فٹ کا کنواں آج بھی یمن کے علاقوں میں, مدین کے علاقوں میں موجود ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام, قرآن کہتا ہے 11 کوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. بچپن میں حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب میں دیکھا اور اپنا خواب اپنے باپ کو سنایا. ابا میں نے خواب دیکھا ہے کہ 11 ستارے, چاند اور سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں. بیٹا خواب میں دیکھ رہا ہے
کہ 11 ستارے، چاند اور سورج میرے پیروں میں آ کر کے پڑے ہیں، مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے منع کیا کہ بیٹا یہ خواب اپنے بھائیوں کو بیان نہیں کرنا، یہ خواب اپنے بھائیوں کو بیان نہیں کرنا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خاموشی اختیار کی۔ 11 بھائیوں نے آپ کو اٹھا کر کنویں میں پھینکا۔ 70 فٹ کا کنواں ہے، اوپر سے نیچے زمین پر پہنچنے میں کوئی دیر نہیں لگتی۔ ایک زیادہ سے زیادہ 5-7 سیکنڈ میں انسان 70 فٹ کی بلندی طے کر لے گا، کوئی مشکل بات نہیں۔ جب آپ پتھر اوپر کی طرف پھینکو گے تو بڑی تیزی سے زمین کی طرف آتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا۔ ادھر اللہ کی قدرت اپنے حرکت میں آئی اور حضرت جبریل سے کہا جبریل میرے نبی کو کنویں میں پھینکا جا چکا ہے، جائیے آپ اس کی حفاظت کیجئے۔ جبریل کہاں ہے؟ 7 آسمان کے اوپر ہے، اللہ کا حکم ملا ہے اور حضرت یوسف کو ادھر زمین پر کنویں میں پھینک دیا گیا۔ حضرت جبریل 7 آسمان سے اتنی تیزی کے ساتھ، اتنی سرعت کے ساتھ، اتنی جلدی میں جس کا ہم اور آپ اندازہ نہیں لگا سکتے، حضرت جبریل 7 آسمان کے اوپر سے پہلے کنویں میں پہنچے ہیں اور تب حضرت یوسف نیچے آ رہے ہیں۔ پھینکا حضرت یوسف کو پہلے کنویں میں ان کے بھائیوں نے، لیکن جبریل علیہ السلام کو بعد میں اللہ نے حکم دیا کہ میرے یوسف کو کنویں میں پھینکا ہے ان کے بھائیوں نے، جائیے آپ ان کی حفاظت کیجئے۔ حضرت جبریل 7 آسمان کا سفر طے کرتے ہیں، زمین پر پہنچتے ہیں، کنویں کے اندر جاتے ہیں۔ اتنی دیر میں حضرت یوسف گر رہے ہیں اوپر سے نیچے کی طرف، اور حضرت جبریل نے اپنے پر پر لیا، اپنے ہاتھوں پر لیا اور کنویں میں چھوڑ دیا۔ جب آپ قرآن پڑھیں گے تو پتہ چلے گا سگے بھائیوں نے اپنے بھائیوں کو، اپنے بھائی حضرت یوسف کو مارنے کی کتنی کوشش کی۔ جب آپ قرآن اور آگے پڑھیں گے تو پتہ چلے گا بھائیوں میں اور اولادوں میں اور بھائیوں میں، ماں باپ میں جدائی بھی ہو سکتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک شخص نے، مسافر لوگوں نے کنویں سے نکالا اور نکال کر ایجپٹ کے بازار میں لے جا کر بیچ دیا۔ اس زمانے میں انسانوں کی خرید و فروخت ہوتی تھی، لے جا کر بازار میں بیچ دیا۔ اتنی جدائی، حضرت یوسف علیہ السلام باپ سے بعض روایت کے مطابق 40 سال جدا رہے، 40 سال۔ ادھر باپ بیٹے کے غم میں، یعنی نبی کے غم میں، ملنے کے غم میں اتنا روئے کہ آنکھ کی بینائی چلی گئی۔ پتہ چلا کہ بھائیوں میں جدائی ہو سکتی ہے، باپ بیٹوں میں جدائی ہو سکتی ہے، اور پھر اس کے بعد پتہ چلا اگر جدائی ہو جائے تو قرآن کے مطابق پتہ چلتا ہے، قرآن سمجھنے سے پتہ چلتا ہے کہ پھر محبت ہو سکتی ہے، پھر اگر اللہ چاہے تو ملاقات کرا سکتے ہیں۔ اور اللہ نے حضرت یوسف اور حضرت یعقوب کو اور ان کے 11 بھائیوں کو ملاقات کرایا۔ آپ قرآن نہیں پڑھتے ہیں تو سمجھ میں نہیں آتا ہے، لیکن قرآن پڑھیں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس قصے کو انجام دیا۔ پورے قرآن میں جتنے بھی نبیوں، رسولوں، پیغمبروں کا ذکر ہے، سب کا تھوڑا تھوڑا سا ذکر ہے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کا پیدائش سے لے کر کے موت تک، اور پھر موت سے لے کر کے بادشاہ تک، اور پھر بادشاہ سے لے کر کے زندگی گزارنے تک، سارا ڈیٹیلز اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بیان فرمایا ہے، صرف اس لیے کہ ہم اور آپ اور اللہ کے بندے قرآن کو سمجھ کر پڑھیں اور اس پر عمل کرنے والے بن جائیں، کیونکہ قرآن کا تعلق اسی رمضان سے ہے جس رمضان میں ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں۔ جو رمضان ہماری زندگی سے اب لگتا ہے چند دن کا مہمان ہے، رمضان سے پہلے ہم رمضان کا انتظار کر رہے تھے، اور اب رمضان کے گزرنے کے بعد ہم اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ اب رمضان ہماری زندگی سے ختم ہو جائے گا۔